کیا آپ استعفا دینے کے بعد بھی اینڈ آف سروس بینیفٹ کے حقدار ہوتے ہیں؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو سعودی عرب میں ملازمت کر رہے ہیں یا وہاں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جاب چھوڑ دیں تو انہیں کسی بھی قسم کا اینڈ آف سروس بینیفٹ نہیں ملے گا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ سعودی لیبر قانون اس حوالے سے واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے، خاص طور پر آرٹیکل 85 کے تحت۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اینڈ آف سروس بینیفٹ دراصل ایک مالی حق ہے جو ملازم کو اس کی خدمات کے بدلے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا انعام یا معاوضہ ہوتا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ملازم نے ایک مخصوص مدت تک کمپنی کے لیے کام کیا ہے۔ تاہم اگر ملازم خود استعفا دیتا ہے تو اس بینیفٹ کی مقدار اس کی سروس کی مدت پر منحصر ہوتی ہے۔ آرٹیکل 85 کے مطابق اگر کوئی ملازم کم از کم 2 سال مکمل کرنے کے بعد لیکن 5 سال سے پہلے استعفا دیتا ہے تو وہ اینڈ آف سروس بینیفٹ کے 1/3 حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر 3 یا 4 سال کسی کمپنی میں کام کیا ہے اور پھر اپنی مرضی سے جاب چھوڑ دی ہے تو آپ کو مکمل بینیفٹ نہیں ملے گا بلکہ اس کا صرف ایک حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی ملازم کی سروس 5 سال سے زیادہ لیکن 10 سال سے کم ہو تو وہ 2/3 اینڈ آف سروس بینیفٹ کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جتنا زیادہ وقت آپ کمپنی کے ساتھ گزارتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا حق بڑھتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے 7 یا 8 سال کام کیا ہے اور پھر استعفا دیا ہے تو اسے کافی حد تک بڑا حصہ ملے گا، لیکن پھر بھی مکمل نہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم کیس کی طرف۔ اگر کوئی ملازم 10 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے استعفا دیتا ہے تو وہ مکمل اینڈ آف سروس بینیفٹ کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ایسے ملازمین کی طویل خدمات کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے اور انہیں ان کا پورا حق دیتا ہے، چاہے وہ خود جاب چھوڑ رہے ہوں۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اینڈ آف سروس بینیفٹ کا حساب عام طور پر ملازم کی آخری تنخواہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ اور بعض صورتوں میں دیگر الاؤنسز بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا انحصار کمپنی کی پالیسی اور کانٹریکٹ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے معاہدے یا کانٹریکٹ کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں۔ اس کے علاوہ کچھ خاص حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ملازم استعفا دینے کے باوجود مکمل بینیفٹ کا حقدار ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر وہ کسی قانونی وجہ کی بنیاد پر جاب چھوڑ رہا ہو، مثلاً آجر کی طرف سے زیادتی یا معاہدے کی خلاف ورزی۔ ایسے کیسز میں دیگر قوانین بھی لاگو ہو سکتے ہیں، اسی لیے صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کیس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی تفصیلات جیسے کانٹریکٹ کی نوعیت، محدود یا غیر محدود، ملازمت کی شرائط اور کمپنی کی پالیسی حتمی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ استعفا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے مکمل معلومات حاصل کریں اور اگر ممکن ہو تو کسی لیبر لاء کے ماہر یا قانونی مشیر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں۔ بہت سے لوگ دباؤ، تھکان یا وقتی مسائل کی وجہ سے فوراً استعفا دے دیتے ہیں اور بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنی سروس کی مدت کو تھوڑا سا بڑھا دیں تو ممکن ہے کہ آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 4 سال مکمل کر چکے ہیں تو 1 سال مزید کام کرنے سے آپ 1/3 کے بجائے 2/3 بینیفٹ کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ سعودی لیبر قانون کا مقصد یہی ہے کہ ملازم اور آجر دونوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ایک منصفانہ نظام قائم کیا جائے۔ یہ قانون نہ صرف کمپنیوں کو ذمہ دار بناتا ہے بلکہ ملازمین کو بھی ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ آخر میں اگر ہم اس پوری بات کا خلاصہ کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ استعفا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اینڈ آف سروس بینیفٹ سے مکمل طور پر محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کی سروس کی مدت کے مطابق آپ کو اس کا ایک حصہ یا مکمل رقم مل سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اپنے حقوق کو جانیں اور اگر ضرورت ہو تو پروفیشنل مشورہ ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں۔